بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. قابل احترام سامعین کرام، ذو الحجہ کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے. 1441 ہجری کا یہ آخری جمعہ ہے، اور گزشتہ جمعے ہم نے ذکر شروع کیا تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا،
مختصر آپ کا تعارف، اسلام سے پہلے کی زندگی، اسلام کے بعد آپ کی اسلام کے لیے خدمات، حضور سے آپ کا تعلق اور حضور سے آپ کا دینی تعلق اور حضور سے آپ کا رشتے میں تعلق۔ داماد رسول ہیں، دوہرے داماد ہیں، ذو النورین ہیں، اس کا ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ہستی کو ان کی زندگی میں بارہا جنت کی بشارت دی، اس کا ذکر کیا تھا۔ بعض نے تو کہا ہے کہ کچھ 11 مقامات پر اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ قربانیوں کی ایک عبارت تھی، سخا و عطا عثمان پہ اس کی ہے انتہا۔ یہ عثمان سریر آرائے خلافت ہوتے ہیں تو خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عرصہ جن کو امت کی خدمت کے لیے ملا ہے وہ عثمان بن عفان۔ حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، 2.25 برس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پہ متمکن ہوتے ہیں، 10 برس کا عرصہ۔ سیدنا عثمان کو اللہ نے 12 برس دیے خلافت کے۔ کیسے خلیفہ بنے؟ یہ بھی ایک یونیک انداز تھا، ایک منفرد انداز تھا، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے مزاج شورائیت کا ایک مصداق تھا۔ سیدنا عثمان کیسے منتخب ہوئے بطور خلیفہ کے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے امیر المومنین اور دوسرے خلیفہ تھے، نماز کے اندر ان پر حملہ کیا گیا صبح کی نماز میں، اور آپ شدید زخمی ہوئے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اور آئندہ جمعہ ہجری سال کا نیا اور پہلا جمعہ ہوگا نئے ہجری سال کا۔ حضرت سینئر صحابی ہیں اور حدیثوں میں اکثر ان دونوں کا اکٹھے ذکر آتا ہے، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے کسی اپنے بیٹے کو یا رشتہ دار کو نامینیٹ نہیں کیا۔ خلیفہ تھے اور اس دور میں خلافت مکمل اختیارات کے ساتھ تھی۔ حضرت ابو بکر نے عمر فاروق کو منتخب کیا، اور حضرت عمر فاروق جب زخمی ہوئے اور آپ نے محسوس کیا کہ میری حیات کے لمحات تھوڑے ہیں، آپ نے کتنوں کی؟ 6 آدمیوں کی، اور ان 6 آدمیوں کے بارے میں کہا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو امت منتخب کر لے۔ اچھا، یہ 6 کون ہیں؟ دولت مند تھے، علاقے کے چودھری تھے، اثر و رسوخ والے تھے۔ ان کی بڑی خوبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول اپنی حیات کے آخری لمحات تک راضی تھے، خوش تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ سے ناراض تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے معتمد ترین ہستیاں تھیں۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ یہ وہ 6 ہستیاں تھیں جن کا نام لیا۔ کسی نے کہا
آپ کا اپنا بیٹا بھی تو ہے، اور کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر کے فرزند سنت پر عمل پیرا ہونے میں اور حضور کے ساتھ تعلق اور محبت میں کسی بھی صحابی سے کم نہ تھے، لیکن اپنے بیٹے کا اس فہرست میں نام شامل نہیں کیا، کہا نہیں، میں اکیلا کافی ہوں۔ یہ جواب دہی کا معاملہ ہے، یہ صرف عہدے کی بات نہیں کہ عہدہ مل گیا، ہم امیر المومنین ہو گئے، حاکم وقت ہو گئے، اور بڑے بڑے علاقے ہمارے ماتحت ہو گئے، ایشیا اور افریقہ کا بیشتر حصہ ہمارے زیر نگیں ہے۔ نہ، کہا کہ یہ مسئولیت کی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ چنانچہ اب کیسے ان 6 میں سے ایک کا انتخاب ہو؟ حیران ہوں گے آپ، آج کی ڈیموکریسی، جمہوریت، حضرت عثمان کے طریق انتخاب پر شرمندہ ہے۔ جس قدر شفاف انداز سے اور جس قدر شرعیت کے انداز سے حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی، تاریخ اس کی نظیر کم پیش کر سکتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، دونوں بڑی ہستیاں، دونوں داماد رسول ہیں، دونوں کا ایک دین کی اشاعت میں کردار ہے۔ ایک جنگ کے میدان میں اپنے بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے، علم و حکمت کا یہ مینار ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تربیت یافتہ ہے، حضور کی پیاری بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے، یہ علی المرتضیٰ ہے۔ تو دوسرے عثمان غنی ہیں، جود و سخا، صدق و صفا کے مجسم اور پیکر۔ اب عبد الرحمن ابن عوف، جو ایسے تاجر ہیں کہ جن کو اللہ کا تاجر کہا جاتا ہے، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ اب ان 6 کی آپس کے میٹنگ ہوتی ہے، ان 6 میں سے ہر ایک دوسرے، ان 6 میں سے 3 دوسرے 3 کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں علی المرتضیٰ میری طرف سے، سعد ابن ابی وقاص حضرت عثمان کے حق میں، طلحہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب 3 کینڈیڈیٹ رہ گئے، ان 3 میں سے عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے، آپ دونوں مجھے اختیار دو، میں تحقیق حال کر کے لوگوں سے رائے لے کر آپ دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ کی ذمہ داری سونپوں گا، اگر تم دونوں کو منظور ہو۔ حضرت علی بھی کہتے ہیں مجھے منظور ہے، حضرت عثمان بھی کہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ اب کتنے کینڈیڈیٹ رہ گئے؟ 2۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے گلی چوراہوں میں، مسجد کے دروازوں پر، مدینہ آنے جانے والے راستوں پر لوگوں کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ بتاؤ لوگوں، اس وقت معاملہ انتخاب خلیفہ کا ہے، ایک طرف علی ہیں، دوسری طرف عثمان ہیں، ان دونوں میں سے تمہیں کون زیادہ عزیز ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ چیک کرایا، لوگوں کی رائے لی، اس کے بعد مسجد نبوی میں بلایا۔ اس وقت موجود مسلمان جو موجود تھے، اس میں صحابہ کی تعداد بھی تھی اچھی خاصی، وہ بھی، اور یہ علی المرتضیٰ بھی، عثمان غنی بھی آئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دیکھو
علی تمہاری موجودگی میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، مدینہ آنے جانے والے مسلمانوں سے پوچھا ہے، مسجد نبی میں آنے والے مسلمانوں سے پوچھا ہے، عثمان تیرے حق میں لوگوں نے رائے دی ہے، آؤ ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں عبد الرحمن تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں۔ یہ اس دور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ایسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں کسی کو ووٹ دینا ہوتا ہے، اور یہ ایک عہد و پیمان ہوتا ہے وفا کا، ہم تجھے اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، تیری وفا اور تیری اطاعت کریں گے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ دوسرا ہاتھ جو حضرت عثمان کے ہاتھ پہ آیا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کوئی گروپنگ نہیں ہوئی کہ حضرت علی نے کہا نہیں میرے بھی وفادار ساتھی ہیں، میں تو اپنا حق لوں گا، یہ میرا حق ہے۔ نہ، عثمان کے حق میں اگر لوگوں نے رائے دی ہے، علی نے بھی اس کو قبول کیا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے بھی قبول کیا ہے، پھر پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور پھر اللہ نے فتوحات کا سلسلہ ان کے ہاتھ پہ ایسا رکھا۔ آپ حیران ہوں گے، آج کے دور کے درجنوں ممالک جو اس وقت مکمل ملک کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور اسلام کا پرچم وہاں لہرایا گیا۔ یہ آرمینیا، یہ آذربائیجان، یہ سائپرس، یہ افغانستان کا علاقہ، یہاں تک حضرت عثمان کے دور میں اسلامی فتوحات پھیلی اور اسلام پھیلا۔ حضرت معاویہ جو شام کے گورنر تھے خلافت راشدہ کے اندر، انہوں نے اجازت مانگی اور سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کی خلافت میں تیار کرایا۔ قبرص، جس کو قبرص بولتے ہیں، سائپرس جس کا نام ہے، یہاں پر اس بحری بیڑے کے ذریعے حملہ کیا گیا اور اس کو فتح کیا گیا۔ تو گویا افریقہ، ایشیا اور یورپ کے دہانے تک حضرت عثمان کے دور میں اسلام پھیلا، اور سب سے بڑھ کر جو حضرت عثمان کا ناقابل فراموش خدمت ہے وہ قرآن کی خدمت ہے۔ اب اسلام جب پھیلتا ہے، مختلف علاقوں میں جاتا ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں فوجیں پہنچ گئی، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جہاں جہاں مسلمان فوج کے ساتھ جاتا ہے، وہاں اسلام کا اخلاق بھی جاتا ہے، اسلام کا قرآن بھی جاتا ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جاتی ہے، مسجدیں بھی بنتی ہیں، اعمال بھی ہوتے ہیں، اخلاق بھی جاتے ہیں، اور مسلمان کا کردار بھی وہاں پہنچتا ہے۔ اور مسلمان کا کردار ہو یا مسلمان کے اعمال ہوں، ان کی بنیاد تو قرآن اور سنت ہے۔ اب قرآن کی اشاعت کا سلسلہ جب شروع ہوا، مختلف علاقوں کے مسلمان فوج کے اندر اکٹھے ہوئے، تو قرآن کریم پڑھنے کے انداز میں فرق محسوس ہونے لگا۔ ہر ایک اپنے استاد کے طریقے پر قرآن پڑھتا تھا، لیکن ان میں اتنا اختلاف ہو گیا کہ ایک انداز سے پڑھنے والا دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ صحیح ہے، اور یہ اس کو دوسرا کہتا نہیں تمہارا غلط ہے، میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ خبر حضرت حذیفہ بن الیمان صحابی رسول حضرت عثمان کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المومنین، اگر آپ نے اس سلسلے کو روکا نہیں تو عین ممکن ہے کہ امت اسی طرح اختلاف کا شکار ہو جائے جس طرح یہود و نصارہ اپنی مقدس کتاب کے حوالے سے اختلاف کا شکار ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں پھر وہی شخصیت آگے آئی جس نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس قرآن کو
2 گتوں کے اندر ایک کتاب کے اندر جمع کیا تھا، اور وہ نسخہ ایک تیار ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ آیا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو دیا، حضرت حفصہ کو جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ تھی، ام المؤمنین تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان نے ان سے وہ نسخہ منگوایا، اور تمام اسلامی سلطنت کے اندر اعلان کر دیا گیا جس کے پاس جو نسخہ ہے وہ لے آئے۔ اس کمیٹی نے، جس میں حضرت زید بن ثابت پیش تھے اور دیگر صحابہ کے ساتھ مل کے، قرآن کریم کو ایک ترتیب کے ساتھ جس انداز سے پہلے انہوں نے مرتب کیا تھا، لیکن قرات ایک قرات پر اس کو لکھا گیا اور اس کی 7 کاپیاں بنوائی گئیں، 7 کاپیاں قرآن کریم کی، اور ان 7 قرآن کریم کی کاپیوں کو ایک نمونے کے طور پر بنوا کر اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ آئندہ اگر کوئی قرآن پڑھے گا یا لکھے گا تو صرف اس انداز سے لکھے گا۔ آج تک وہ قرآن دنیا میں موجود ہے، اس کی کاپی۔ چنانچہ امت کو ایک قرات پر جمع کرنے میں اگر کسی شخصیت نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے تو وہ عثمان غنی ہے، اور وہ انداز تحریر جو قرآن کریم کے اندر ہے یہ بھی حضرت عثمان کا دیا ہوا ہے، اس لیے مصحف عثمانی بھی اس کو کہتے ہیں۔ مصحف عثمانی، عثمانی رسم الخط میں لکھا ہوا۔ آج الحمدللہ امت باوجود اس کے کہ بہت سے مسئلوں پر باہم اختلاف رکھتی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ پر امت کا اتفاق ہے۔ قرآن ایک ہی ہے، کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کے الفاظ اور آیات پر وہ شک نہیں کر سکتا۔ یہ خدمت اگر سر انجام دی ہے تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی عثمان تھے جنہوں نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی بھی توسیع کی، زمین کو خرید کر، مکانوں کو خرید کر مسجد کا حصہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ جب ارادہ کیا مسجد نبوی کی توسیع کا تو جن کے مسجد نبوی کے قریب گھر تھے ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ گھر مسجد نبوی کے قریب باقی رہے، یہ شرف اس کو اور اس کے خاندان کو ملا رہے کہ مسجد نبوی کے پڑوس میں ہمارا گھر ہے۔ انکار کر دیا، نہیں بیچنا، جتنی قیمت چاہو لے لو، نہیں دیا۔ ایک دن جمعہ میں بیان کیا، لوگ سارے اکٹھے تھے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ارد گرد مکان تھے۔ آپ نے ایک مؤثر تقریر کی، خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندوں کے لیے یہ تنگ پڑ رہا ہے، اور آپ لوگ اپنے پڑوس کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے بندوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے گھر کو بڑا کرنا ہے۔ اس مؤثر تقریر کے بعد لوگوں نے از خود مکانات دے دیے اور مسجد کی توسیع کرائی، اور یہی حال بیت اللہ کی، مسجد حرام کی وسعت کا بھی ہوا۔ پہلے 6 سال تک کہتے ہیں بہت ترقی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر آخری عرصے کے اندر فتنہ شروع ہوا۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا، اسلام کو کمزور کرنے کا فتنہ تھا، خلیفہ پر بد اعتمادی کا پروپیگنڈا شروع ہوا، اور وہ اتنا بڑھا عام مسلمانوں کے ذہنوں کو
بدلنے کی کوشش کی گئی، تہمتیں لگائی گئیں، الزام تراشیاں ہوئی سیدنا عثمان جیسی شخصیت پر، یہاں تک کہ یہ احتجاج بڑھتے 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 بڑے تفصیلی واقعات ہیں۔ حضرت عثمان جس گھر میں قیام پذیر تھے اس گھر کا گھیراؤ کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے، لیکن صحابہ کرام سے رابطے میں تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سعد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے رائے دی، کہا کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، لوگ آپ کو برداشت نہیں کر رہے، فتنہ پرور لوگ، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، یہ ناحق پر ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ان کا قلع کما کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں عثمان اپنی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کی سرزمین کو لہولہان نہیں کرنا چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھائے اور اس کو قتل کرے۔ دوسرا آپشن دیا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر مکہ مکرمہ چلے جائیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کوئی مسلمان کسی پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ جس ذوق اور جس سوچ کے یہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں بیت اللہ کی بھی حرمت نہیں ہے اور یہ وہاں پر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا آپشن، آپ دمشق چلے جائیں۔ دمشق شام میں حضرت معاویہ کی حکومت ہے، وہ مضبوط حاکم ہے۔ فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے مدینۃ الرسول جیسی جگہ کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو تو پھر خلافت سے دستبرداری ہو جاتے، خلافت سے دستبردار ہو جاتے، ریزائن کر جاتے۔ وہ ریزائن کیوں نہیں کیا حضرت عثمان نے؟ اس حدیث کی روشنی میں جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے کہا تھا، عثمان تجھے اللہ ایک خلعت، ایک لباس پہنائے گا اور لوگ اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے، تم نے ان کے کہنے پر لباس کو نہیں چھوڑنا، اور وہ خلافت تھی۔ چنانچہ یہ بھی یقین ہو چلا تھا، کہ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، میری جان کے دشمن ہیں۔ جب گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا تو حضرت عثمان نے ان سے خطاب کیا گھر کی چھت پہ چڑھ کے اور پوچھا، مجھے بتاؤ کیا میں وہ نہیں ہوں جو اسلام میں چوتھے نمبر پر آیا تھا؟ آج لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن جب اسلام میں مجھ سے پہلے صرف 3 آدمی تھے اور میں چوتھا تھا، رابع فی الاسلام، جو اسلام میں آیا تھا، جس کو اللہ نے سابقون الاولون کہا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، مانتے ہیں، کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ آج اسی کنویں کا پانی تم نے مجھ پر بند کیا ہوا ہے، اور حضور نے اس کے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے پر جنت کی بشارت دی تھی۔ کہا کہ میں وہی نہیں ہوں جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین کا ٹکڑا دیا تھا؟ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں؟ کیا یہ شرف کسی اور کو حاصل ہے کہ حضور نے
کسی اپنے ہاتھ کو کسی اور کا ہاتھ قرار دیا ہو سوائے عثمان کے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب اس کے اندر بھونچال آیا، زلزلہ آیا، تو آپ نے ٹھوکر ماری، کہا اثبت یا احد، علیک صدیق، علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس میں تھا، ابو بکر تھے اور عمر تھے اور حضرت عثمان تھے، اللہ کے رسول تھے۔ تو گئے اللہ کے رسول نے بشارت تو دی تھی، اور یہ بھی بشارت دی تھی کہ تجھے اللہ شہادت کی موت دیں گے اور تجھے اللہ جنت دیں گے، مصیبت اور ایک بلوا کی مصیبت تم پر آئے گی۔ چنانچہ دن گزر گئے، بعض تو کہتے ہیں 40 دن تک محاصرہ طویل ہوا، پانی بند کر دیا گیا، حضرت عثمان نے روزے رکھے، اور آخری دن یہ جمعہ کا دن تھا، اور ذو الحجہ کی زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ 18 ذو الحجہ تھی، بعض عربی کتابوں کے اندر 12 ذو الحجہ بھی آیا ہے، لیکن ذو الحجہ کا مہینہ تھا، روزے کے ساتھ تھے، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، نیند آئی، اللہ کے رسول کی زیارت کی، حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے کہا عثمان ہم افطاری میں تیرا انتظار کریں گے۔ آنکھ کھل گئی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، 4 آدمی داخل ہوئے اور آ کر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا، برچھا مارا، خون کا فوارہ ٹپکا، اور فوارہ خون کا اگر پڑا تو قرآن کریم کی آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ ان کو اللہ ہی کافی ہے۔ اور آج تک وہ قرآن کے اوراق میوزیم کے اندر جو دیکھنے جاتا ہے گواہی دے رہے ہیں کہ کس قدر بے دردی کے ساتھ اور کس قدر ظلم کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ عثمان ہیں۔ اس کے بعد فتنوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک امت میں وہ فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ This was Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, who embraced Islam in the beginning. The 4th person who embraced Islam, he was Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. How he was elected, because we discussed about his life in the previous Jummah khutbah. Today we discuss his Khilafah. How he was elected, it was the most democratic process as he was elected. Hazrat Umar was predecessor of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. And he was martyred while praying Fajr Salat in Masjid Nabawi. He was attacked. He was wounded. And he survived few days in these injuries. But during these days, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu realized there is little chance to recover in these wounds. And Hazrat Umar said that I appoint 6 people who can be Khalifa for the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And these 6 people, they were chosen by Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu
not based on wealth, not based on political ground. The base was they are the capable people who were in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam most trustworthy with Allah's Prophet. And Allah's Prophet was pleased with them. And they were Usman Ghani, Ali al-Murtaza, Abdul Rahman ibn Auf, Zubair ibn al-Awam, Hazrat Talha, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. They were given glad tidings of the Jannah. And he has not included his own son name in this list. Although he was also capable and most pious and knowledgeable and sincere with deen. And he was Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala. But he did not include. Hazrat Abu Bakr had also sons. He did not transfer the Khilafah to his son. Umar radiallahu ta'ala anhu did not transfer the Khilafah to his son. And these 6 people sat together, and 3 of them withdrew their names for another 3. And Hazrat Sa'ad, Hazrat Zubair and Hazrat Talha stepped back, say that they are not going to take this responsibility. So now there are 3 people, Abdul Rahman ibn Auf, Ali al-Murtaza and Usman Ghani. Among these 3, Abdul Rahman ibn Auf said that I am not taking this responsibility, but you give me authority to select one of you, O Ali and Usman. Then Abdul Rahman ibn Auf appointed some people who used to ask from the people who were entering to Medina and leaving the Medina, and those who were coming to Masjid Nabawi, and asking them, among these 2, who is most appropriate to take the bay'ah and to be head of Islamic State and head of the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And after inquiring from the people, most of the people gave their confidence and the trust on Usman Ghani radiallahu ta'ala. Then in Masjid Nabawi, he called the Sahaba and the Muslims and called Ali al-Murtaza and Usman Ghani and announced and said, I have asked many people, and they are giving their opinion that Usman should be given responsibility of the Khilafah. So Usman, please come and give me your hand. I am going to announce your name, and I will be the first who give the bay'ah. The second person who gave his hand in the hand of Usman Ghani, it was Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala. Then Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala did not make his own group against Usman Ghani. No, Ali al-Murtaza remained in the life of Usman Ghani, the supporter and consultant and the minister for Usman Ghani radiyallahu ta'ala. And Usman Ghani radiyallahu ta'ala, in his period, his time, he conquered many countries. I'm not saying the cities. Even today, some countries, the part of Russia, Armenia, Azerbaijan, and Cyprus, and Afghanistan, these were the area they were conquered by Hazrat Usman, and Iskandariya.
Iskandariya today is the part of Egypt. But at that time, Egypt was conquered by Hazrat Umar Farooq, Amr ibn al-As in the time of Umar Farooq. But Iskandariya, the city, it was conquered by Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu time. And the very important work that he done in his life, it was the compilation of Quran Kareem and making the copies of Quran Kareem and uniting the whole Ummah in one way of recitation of Quran Kareem. That is why he is called Nashirul Quran. This is the great work, and this book of Allah subhanahu wa ta'ala will remain till the day of judgment. If today the Ummah, in spite of having sects and differences, but Quran is a book that unites all us sects and all groups of Islam. And this is the book that unites the whole Ummah. But this book and the way of recitation of this book was introduced by Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala. And before the Khilafah, before demise, before martyrdom, he ruled 12 years. And in these 12 years, Allah gave the victory. But there were some people who became opposite, and they were against Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu. And there were some conspiracy against Usman Ghani radiallahu ta'ala. And they made a group. But Hazrat Usman, being a gentle man and a good person and a kind person, he did not take any harsh decision against them for the protection of the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In spite of that, he was given offer to leave Medina, but he refused. For his own safety, he is not going to leave Medina. He was asked the permission to fight against them. He again refused. Because of Usman, the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam should have no blood. And a Muslim is killing another Muslim. Usman will not give the permission. He was given offer to leave Medina and go to Syria. And Syria was under Hazrat Muawiyah, and he was a good ruler and good politician. And he had good grip over the system. But Hazrat Usman again refused, said that for my own protection, I am not going to leave the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And other option was, he should have resigned from the post. But he did not, because of one hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that you will be given a dress and the people will try to take it out, but you will not leave. So, keeping that commandment of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his mind, he preferred to sacrifice himself, but he did not leave the Khilafah. When he was attacked, he was in state of fasting and reciting Quran Kareem. As he was attacked, the blood that came out from his body, and it
was on the verse فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. And that copy of the Quran still exists in a museum. So this is the short life of Rasul Hazrat Usman Ghani. And inshallah, next Jummah would be the first Jummah of a new Islamic year, 1442, and first Jummah of Muharram al-Haram. Inshallah, we will discuss about the life of Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, the second Khalifa, and the first Amir al-Mu'mineen radiyallahu ta'ala anhu. May Allah subhanahu wa ta'ala raise their status in the Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His blessing upon the companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and upon all the pious people. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.